السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں دوسرے باب میں سے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کیے، جس میں ہجرت کے اسباب تھے، ہجرت کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں۔ اس کے بعد پہلا خطبہ جمعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد جو پہلا جمعہ پڑھا، اس میں جو خطبہ دیا اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد یہ ٹاپک جو اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہجرت کی اہمیت و نتائج۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، تو شروع کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے ہجرت کی اہمیت و نتائج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ تشریف لے جانے کا واقعہ تاریخ اسلام میں تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اصل زندگی ہجرت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ ہجرت کی اہمیت مختلف لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا حقیقی اندازہ مندرجہ ذیل حقائق سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرکز۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا۔ اس سے پہلے مکہ میں نہ وہ آزادی کے ساتھ مل سکتے تھے، نہ تجارت کر سکتے تھے اور نہ ہی عبادت کر سکتے تھے۔ مدینہ میں وہ آزاد تھے، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ مکے میں مسلمانوں پر کفار مکہ طرح طرح کے مظالم ڈھاتے، تنگ کرتے، لیکن یثرب آنے کے بعد انہیں سکون ملا۔ دوسری اہمیت ہے اوس اور خزرج کا ملاپ۔ مدینہ میں آباد عرب قبائل اوس اور خزرج میں سخت قبائلی رقابت تھی۔ وہ کئی نسلوں سے آپس میں لڑتے آ رہے تھے، لیکن مدینہ میں ان کے علاوہ یہودی قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ یہ یہودی قبائل اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور کمزور کر چکے تھے۔ دونوں قبائل یہودیوں سے قرض لیتے اور عدم ادائیگی کی صورت میں ان کی املاک، جائیداد، باغات یہودی رہن کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب پہنچنے کے بعد اوس اور خزرج کو انصار کے لقب سے نوازا۔ وہ دونوں مل گئے اور ان دونوں میں اس قدر اتحاد اور یگانیت پیدا ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے اخوت۔ ہجرت کے بعد مسلمان مہاجرین جو نہایتی قسم پرسی کے عالم میں مکہ سے آئے تھے، جنہوں نے اپنا گھر، جائیداد اور اولاد تک اسلام کی خاطر چھوڑ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے ان مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا کر رشتہ اخوت کی بنیاد رکھی اور ان انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل کھول کر مدد کی۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے معاشی خوشحالی، یعنی بعض مہاجر مسلمانوں نے انصار کی کوئی چیز نہیں لی، انہوں نے خودداری کا ثبوت دیا اور تجارت شروع کی اور مختصر عرصے میں ہی بہت بڑے تاجر بن گئے۔ انصار زراعت پیشہ تھے اور مہاجر تجارت پیشہ۔ انصار نے مہاجرین سے تجارت اور مہاجرین نے انصار سے زراعت سیکھی۔ اس طرح یثرب میں مہاجرین اور انصار کے اشتراک عمل سے معاشی ترقی ہوئی اور یہ ترقی مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کی بدولت ہوئی۔ پانچویں نمبر پہ ہے انصار مہاجر ایک طاقت۔ انصار و مہاجر ایک زبردست طاقت بن گئے۔ انہوں نے مل کر اپنے مخالفین کا قلعہ کما کیا۔ انصار نے اپنے حریف یہود کا اور مہاجرین نے قریش کا نہ صرف ان تمام مخالفین کا قلعہ کما ان کی متحد طاقت سے ہوا، بلکہ تمام قبائل عرب کو اپنی عصبتین میں ضم کر لیا اور مختصر ہی عرصے میں روم، ایران کے جابر اور قاہر سلطنتوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ چھٹے نمبر پہ آتا ہے میثاق مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر یہاں کے تمام آبادی خصوصاً یہود سے ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ پہلا تحریری بین الاقوامی معاہدہ ہے۔ بعض مورخ میگنا کارٹا کو پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ قرار دیتے ہیں، بلکہ حالانکہ منشور مدینہ یعنی میثاق مدینہ 622 عیسوی میں ہوا اور میگنا کارٹا 1215 میں انگلستان کے شاہ جہاں اول کے زمانے میں ہوا، دونوں معاہدوں کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ میثاق مدینہ میں 53 دفعات شامل تھیں۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اپنی سیادت تسلیم کرائی، جو صدیوں سے مدینہ کی سیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ ساتویں نمبر پہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسلمان عبادت کے لیے یکجا ہوں۔ مسجد نہ صرف دینی معاملات کے لیے بلکہ یہاں سماجی معاملات، معاشی اور تعلیمی مسائل بھی طے ہوتے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرائی تاکہ مسلمان عبادت کے لیے یکجا ہوں۔
اور یہاں پر منبر و محراب کی حیثیت سیاسی تھی، مختلف احکام یہیں سے صادر ہوتے اور پھر ان کا نفاذ عمل میں آتا۔ مسجد کی یہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں بھی جاری رہی، جدھر مسلمان اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے آپس میں ڈسکشن کرتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے 8ویں، اذان کا طریقہ۔ ہجرت کے بعد اذان کا اجراء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا جس سے پہلے ایسا تو کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے یکجا ہونے کے غرض سے ہوئی، تو مسلمانوں کو ایک وقت میں نماز کے لیے مسجد میں جمع کرنے کے لیے اذان کا اجراء ہوا۔ اذان کا اجراء مشورے سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے رائے لی اور حضرت عمر کے رائے کو عملی جامہ پہنایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت مؤذن کے تقرر عمل میں آیا۔ اب ہماری 9th ہیڈنگ ہے اصحاب صفہ۔ صفہ کہتے ہیں صاحبان کو، یعنی جو مسجد نبوی کے صحن میں تیار کیا گیا۔ دیگر علاقوں سے مسلمان ہو کر مدینہ آنے والے اس میں رہنے لگے۔ یہ جماعت اصحاب صفہ کہلائی اور یہی اسلام کی پہلی درسگاہ تھی۔ یہ کوسچن پہلے بھی پیپرز میں آ چکا ہے، ٹیسٹ میں بھی، کہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی تھی، تو صفہ کہتے ہیں، اس کا آنسر ہوگا صفہ۔ 10ویں نمبر پہ احکامات اسلامی کی ہیڈنگ ہے۔ ہجرت کے بعد اسلامی احکامات بھی نئے امور پر پیش آئے۔ مکی زندگی میں نازل ہونے والی آیات اور صورتوں میں عبادات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، جن میں توحید اور آخرت کے قابل ذکر ہیں۔ ہجرت کے بعد مسائل، معاملات، معاشرے سے متعلق قوانین، جنگ سے متعلق قوانین اور سلطنت سے متعلق امور پر زور دیا گیا ہے۔ 11ویں نمبر پہ آتے ہیں غزوات۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب تک انہوں نے اپنے مخالفین کا جواب نہیں دیا تھا۔ جب دشمنوں نے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ پر حملے کیے تو انہوں نے اپنے تحفظ اور مدینہ کے دفاع کے لیے ان سے مقابلہ کیا۔ جنگ بدر، احد اور احزاب کی لڑائیاں وفائی نوعیت کی تھیں، اسی لیے مسلمانوں کی پیش قدمی کا دور شروع ہوا، جس میں صلح حدیبیہ، فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ تبوک کا نام قابل ذکر ہیں۔ 12 نمبر پہ آتا ہے تقرر۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک فرمانروا کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات صادر فرماتے، حکام کا تقرر کرتے، انہیں ہدایت دیتے، مختلف مسائل کے فیصلے کرتے۔ اس کے بعد ہے 13ویں نمبر پہ ہے سن ہجری۔ ہجرت کی سب سے بڑی اہمیت سن ہجری کا اجراء ہے، جسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جاری کیا۔ یہ امر مسلمانوں کی انفرادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر مسلمان کسی اور کے سن کو اپناتے تو یہ دوسری کی پیروی کے مترادف ہوتا۔ اس کے بعد ہے 14 نمبر پہ مدینۃ النبی۔ ہجرت کے بعد یثرب کا شہر اب یثرب نہیں رہا، اسے مدینۃ النبی کا نام دیا گیا، اور مکہ معظمہ کے بعد اسے دوسرے مقدس شہر کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس شہر کو 35 برس تک عالم اسلام کا مرکز ہونے کا شرف حاصل رہا، اور مسلمانوں کی خلافت کی حدود وسطی ایشیا سے طرابلس اور بحیرہ روم سے بحیرہ عرب تک وسیع ہو گئیں۔ 15 نمبر پر ہے زکوٰۃ و روزہ۔ ہجرت کے بعد ہی زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مرتب ہوئے اور اس کی وصولی کے لیے محاصلین مقرر ہوئے۔ روزہ بھی ہجرت کے بعد 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ 16ویں نمبر پہ ہے معاشی اور معاشرتی استحکام۔ معاشی اور معاشرتی دونوں ہی لحاظ سے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد استحکام حاصل ہوا۔ ہجرت کا واقعہ کوئی فرار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت عمل میں آئی تھی۔ بیعت عقبہ اس منصوبے کی کڑی تھی۔ بیعت عقبہ میں انصار کے جن افراد نے آپ سلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے آپ سلم سے درخواست کی تھی کہ آپ یثرب تشریف لائیں، ہماری جانیں اور مال آپ پر نچھاور ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بیعت عقبہ کا یہ واقعہ ہجرت کی تمہید تھا، گویا مدینے میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کی تشکیل مکہ میں ہوئی اور تکمیل کے مراحل مدینہ میں طے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے آپ سلم کے حکم سے مدینہ یثرب ہجرت کی، اور اس طرح سے تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے رشتہ اخوت۔ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین کہلائے، ایسی حالت میں آئے تھے کہ اسلام کے خاطر گھر بار، ساز و سامان سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مدینہ آنے کے بعد پہلا مسئلہ ان لوگوں کی آباد کاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں نہایت اہم قدم اٹھاتے ہوئے انصار اور مہاجرین کو اسلام کے
رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کے سپرد کر دیا، اور جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ بالکل اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا اور فیاضی اور ایثار کا جو ثبوت دیا، وہ اسلام کی تاریخ کا سنہری حرفوں میں لکھنے کے قابل واقعہ ہے۔ وہ مہاجرین جو مدینہ آنے کے بعد آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اپنے انصار بھائیوں کے ایثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وطن عزیز و قارب چھوڑنے کا غم بھول گئے، اور انصار اور مہاجرین میں ایسا اتحاد و یگانت پیدا ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سلسلہ میں قرآن میں ارشاد ہے، تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ تھا رشتہ اخوت۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، منشور مدینہ یا میثاق مدینہ۔ رشتہ اخوت کے بعد کئی مسائل حل ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی مشکلات باقی تھیں جن کو حل کرنا اہم مرحلہ تھا۔ جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اس نے آپ کے کندھوں پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالا تھا۔ اسلامی ریاست کا قیام، اس انتشار میں نظم و نسق پیدا کرنا، اختلافات کو دور کر کے ان کو متحد کرنا، کمزوروں میں طاقت پیدا کرنا اور مسلمانوں میں اتحاد برقرار رکھنا جیسے مسائل آپ کو حل کرنے تھے۔ ان سب معاملات کے ساتھ ایک اور اہم معاملہ یہود مدینہ اور دیگر غیر مسلم طاقتوں سے معاہدات طے کرنا بھی تھے، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کو صرف ایک دشمن سے رابطہ پڑا تھا، یعنی قریش سے۔ اس کے برعکس مدینہ میں داخلی اور خارجی دونوں طرح سے پریشانیاں تھیں۔ ایک طرف قریش کے حملوں کا خطرہ بھی تھا، اور دوسری طرف یہودی قبائل کی طرف سے فکر لاحق تھی کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت 3 یہودی قبائل آباد تھے، اور ان میں پہلا ہے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ معاہدات کی وجوہات یہ تھے، مسلمانوں کی مدینہ آمد سے قبل یا مدینے میں اسلام کی روشنی سے قبل یہ یہودی مدینہ کی ہر چیز پر چھائے ہوئے تھے، ان کی سیاست تھی اور ان کا اقتدار تھا۔ اب بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی سیاست میں کوئی اور شریک ہو؟ وہ مسلمانوں کا وجود اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ان کی طرف سے خطرہ کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے اوس اور خزرج کا مہاجرین سے تعلق ہوا۔ ان کی طرف سے غلط فہمی کے ہلکے سے امکانات بھی تھے۔ اور تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ اور اسلامی ریاست کو بیرونی خطرات سے بچانا تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے، ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے یہاں آ کر ہر طرح سے اطمینان کر لینا چاہتے تھے تاکہ یہاں آباد غیر قوم کے اختلافات رکاوٹ نہ بن سکیں۔ پانچویں نمبر پہ ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام کی تبلیغ ہو سکے۔ ان سب وجوہات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبائل سے ہجرت کے پہلے ہی سال یعنی 1 ہجری میں ایک سمجھوتا کر لیا جو میثاق مدینہ یا منشور مدینہ کہلاتا ہے۔ رشتہ اخوت کے بعد دوسرا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹھایا وہ یہودیوں سے یہی سمجھوتا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معاہدے کے اہم نکات کون سے تھے۔ منشور کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معاہدے کے 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار اور مہاجرین سے ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ پہلا، تمام مسلمان اپنے آپ کو رضاکار سمجھیں گے، مسلمان آپس میں امن و اتحاد کو قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ تیسرا، اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ چوتھا ہے، مسلمانوں کی مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔ پانچواں ہے، فوجی خدمت سب کے لیے ضروری ہوگی۔ چھٹا ہے، قریش مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی، مسلمانوں میں سب کا درجہ مساوی ہوگا۔ ساتواں ہے، قریش کے خلاف مسلمانوں کی پیش قدمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ آٹھواں ہے، تمام مہاجرین کو ہر معاملات میں ایک قبیلہ کی حیثیت دی گئی، جبکہ منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔ نواں ہے، تمام معاملات کے لیے وہ آپس کے اختلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قطعی ہوگا یعنی آخری ہوگا۔ دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے تینوں قبائل سے تھا جس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ دوسرا ہے، مدینے کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودیوں پر بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ حملہ کے وقت مسلمانوں کے ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ چوتھا ہے، ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ پانچواں ہے، مسلمانوں کے قتل ناحق پر اگر
ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے، یعنی قصاص۔ چھٹا ہے، تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ ساتواں ہے، یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ آٹھواں ہے، مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں کا اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ نواں ہے، قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ دسواں ہے، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ گیارہواں ہے، اسلامی ریاست کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کے متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہو گئے۔ بارہواں ہے، ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ تیرہواں اور آخری ہے، شہر مدینہ میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے۔ اور یہ تھے اہم نکات۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے منشور کی اہمیت۔ ان نکات پر 1 ہجری میں میثاق مدینہ یا منشور مدینہ طے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ تک ان کی مخالفت کے خطرے سے نجات حاصل کر کے اسلام کی ترقی و اشاعت میں مصروف ہوئے۔ دوسری طرف اندرونی معاملات اور مذہبی آزادی برقرار رہنے سے یہودی متاثر ہوئے اور ان کی ساری غلط فہمیاں اور خدشات دور ہو گئے اور ایک مرکزی نظام قائم ہو گیا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمران تسلیم کر لیا۔ یہ اس معاہدہ کی سب سے اہم دفعہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم فتح۔ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکاء معاہدہ میں سے اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے پر کاربند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہودیوں کی مدینہ پر سیاست اور قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ یہودیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کی سیاست پر بڑا اہم اثر پڑا۔ اسی معاہدے کی اہمیت یوں بھی نمایاں ہوئی کہ یہ اس دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے جو کہ 622 عیسوی میں ہوا۔ یہ پہلا تحریری بین الاقوامی منشور ہے جس سے ایک غیر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کیا، قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی جانب سے عہد شکنی ہوئی اور ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستانہ تعلق قائم رکھے، لیکن جب ان کی جانب سے کھلی بغاوت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قدم اٹھایا۔ اس طرح بعد میں غزوات کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پھر امید ہے آپ کو ٹاپکس اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔